کیا پاکستان کے اندر توہین کمیشن اور عدالت نامی کوئی چیز رہ گئی ہے یا نہیں؟ برسی صاحب کوئکلی میں آپ سے پوچھوں، عمران خان نے آج معاملہ تھا اے جے کے پرائم منسٹر اور میاں شہباز شریف کے ایشو کا، سینٹورس کو انہوں نے سیل کر دیا۔ عمران خان نے اس کو بنیاد بنا کے آخر میں جملہ جو ہے وہ ٹکایا ہے کہ آنریبل ججز کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پاکستان وہ اپ ہولڈرز آف لا ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب کوئی دو قسم کے قانون بن گئے ہیں، ایک میں بڑی گنجائش ہے توہین کرنے کی، دوسرے میں بالکل گنجائش نہیں ہے پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی واضح ہو گئی تھی۔ کم و بیش میں صاحب اس بات کا سخت حامی ہوں کہ کسی کو بھی کسی ادارے کی اور خاص طور پہ عدلیہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ تو ہمیں لوگ چاہیے آخر کار، جیسے برے بھی ہوں جن کے پاس ہم سب نے جانا ہے، ٹھیک، لیکن بدقسمتی سے اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو چاہے لکھ دو، جو چاہو بول دو، جتنی بڑی گالی چاہے جس کو چاہے نکال دو۔ یہ سب پر لاگو ہوتا ہے یا کوئی خاص؟ اس میں کچھ لوگوں کو ایک ید طولہ حاصل ہے جنہوں نے اس کو شروع کیا اور ابھی تک قائم ہے، مطلب ہے کہ، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک، ادارے سلیکٹیولی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک، عدلیہ خاص طور پر انہوں نے بعض معاملات میں ریئیکٹ کیا، بعض میں نہیں کیا۔ مجھے ایز اے شہری ایک پریشانی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ اگر ادارے ہمارے یوں کرمبل کرتے چلے گئے، پہلے تو ہم ریٹارڈیشن کا کہتے تھے، اب ہم کہتے ہیں کہ ڈس انٹیگریشن کا اتنا شکار ہے، تو ہمارے ریاستی ڈھانچے کا کیا ہوگا؟ ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ۔ اب ایسا بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے عدالتوں کے ساتھ دو ہاتھ کرنے ہیں تو پہلے پی ٹی آئی کا آپ ٹکٹ ہولڈر بن جائیں، اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں، اور پھر جب آپ کا دل بھر جائے تو پھر پارٹی چھوڑ دیں۔ اتنی زیادہ سہولت مبینہ طور پر میسر ہے پی ٹی آئی کے ممبران کو کہ وہ محترم جج صاحبان کانسٹیٹیوشنل اداروں کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں تو پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ امپریشن کیوں ہے اویس صاحب؟ نہیں، میرا خیال میں یہ امپریشن جو ہے اب یہاں پہ کوئی بھی رو چل پڑتی ہے، کوئی بھی لہر جو ہے اس کو میڈیا بھی پک کر لیتا ہے اور ایک تاثر بن جاتا ہے۔ اصل میں جو اس وقت حکومت کر رہی ہے پی ڈی ایم، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے عمران خان کے گرافس کو جو ہے ڈاؤن کیا جائے اور عوام میں پاپولیرٹی جو ہے اس کو کسی طریقے سے سلب کیا جائے اس کی۔ یہی ریزن ہے کہ وہ یہ باتیں اس قسم کی کہ کہیں سے اب میڈیا کے ساتھ تو پہلے بات ہوئی، اب جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ عدلیہ سے متعلقہ باتیں جو ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو جو مرضی کہہ لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے بیسیکلی وہ خود کانسٹیٹیوشن کے اوپر اور رول آف لا پہ اور رول آف لا کے تصور کو کسی طریقے سے بھی ویسے میں کہتا کلامی اس کی مجھے عادت نہیں ہے، لیکن صرف میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریگر کیا ہے، پھر میں قائرہ صاحب کے پاس بھی جاؤں گا۔ ٹریگر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان خط لکھتا ہے عدالت کو کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا سو موٹو لیں اس کے اوپر ارشد شریف کے مرڈر پر، تو آگے سے رسپانس نہیں آتا۔ وہ کسی نے ٹویٹ میں لکھا کہ عمران خان نے کاغذ کے اوپر سوئیاں بنائی، ان کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے ذرا فلوئی قسم کی ہے، تو اس کے 3 دن کے بعد وہ سو موٹو لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہر کسی کو تو سہولت میسر نہیں ہے نا، یہ امپریشن بنتا ہے۔ نہیں، بات یہ ہے، دیکھیے نا کہ میں نے تو بلکہ جس دن یہ ان کا مرڈر ہوا تھا اس کے 2 دن کے بعد یہاں پروگرام کے اندر میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ کریڈیبلٹی کو بلڈ کرنے کے لیے یہ کینیا کی حکومت کے ساتھ رابطہ کریں اور باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن سچ ایز اسٹاک لینڈ یارڈ پولیس کو اس کو ہائر کریں اور اس کے ایکسپینسز جو ہیں اسٹیٹ آف پاکستان برداشت کرے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ سانحہ ہے، اس کو کلیئر کیا جائے تاکہ حکومت کی کریڈیبلٹی بھی بحال رہے اور کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت بھی نہ ہو۔ لیکن کسی نے توجہ نہیں دی اس بات کے اوپر۔ معاملات جو ہیں دیکھیے نا، جس قسم کی کانٹروورسی چل رہی ہے، معاملات آ رہے ہیں، اور پھر ایک آدمی جو تاثر قائم کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر کوئی مرڈر ہو گیا تو وہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی، وہ کس کے لیے تھریٹ کا باعث تھا، کون خائف تھا۔ ہم ڈرفٹ کر کے میرا معنی صرف یہ تھا کہ عدالتوں کا جو رسپانس ہے وہ عمران خان کی جماعت کی طرف مختلف ہوتا ہے، تصور یہ ہے، اور جس قسم کا آن سلاٹ آپ کی جماعت کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر ہوتا ہے، ججز صاحبان کی طرف بھی ہوتا ہے۔ پنڈی کے کورٹ نے اسد عمر کو کنٹیمپٹ کے لیے بلوایا ہوا ہے کیونکہ وہ بڑے واضح انداز سے کھل کے بات کرتے ہیں۔ لیکن مجھے ذرا قائرہ صاحب کے پاس جانا تھا کیونکہ ان کی جماعت جو ہے
وہ عدالتی فیصلوں کی بہت ڈسی ہوئی ہے. ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی عدالتی فیصلوں کے بہت ڈسے ہوئے ہیں. تو ان سے بہتر کون جانے گا کہ اس وقت پاکستان میں معیار کیا ہے. تو قاہرہ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا واقعتاً کیا اس ملک میں اب دو معیار ہیں؟ ایک معیار بہت سخت ہے, سختی سے لاگو ہوتا ہے, دوسرا معیار جو ہے بہت نرم ہے. دو چھوٹی چھوٹی باتیں طلعت صاحب. ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم عمران خان سے خائف ہے اور ہم عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا سوال نہیں ہے, بلکہ آپ نے تو سوال یہ کیا کہ عدلیہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک یا برا سلوک یا ایک اسپیشل سلوک کیوں کر رہی ہے. اس کے اوپر اگر بات کرنی ہوئی تو بالکل کر لیں گے, لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. سوال یہ ہے, عدلیہ مختلف اوقات میں یا مختلف جماعتوں کے یا مختلف افراد کے ساتھ مختلف بیہیو کیوں کرتی ہے. ایک تو یہ ہے طلعت صاحب کہ ہمارے پورے سماج کے اندر ہی ہم رول آف لا اس طرح کو تو ہمارے ہاں ہے نہیں. کمزور آدمی کے لیے انصاف دیتے ہوئے نہ ہماری پولیس, نہ ہماری ایگزیکٹو, نہ ہمارا میڈیا, نہ ہماری عدالتیں, نہ حکومتیں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتی جتنا کوئی دولت مند ہے, جتنا کوئی عہدے والا ہے, جتنا. تو یہ ایک طاقت کے نظام پہ مبنی سسٹم ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش. دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ طاقت کا اظہار ہمارے ہاں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہوتا تھا, اور جس طرف اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ ہوتا تھا عدالتوں کے اکثریت میں فیصلے اس طرف آتے تھے, اس طرف جھکاؤ ہو جاتا تھا. اب یا دوسری رنگ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر وہاں ٹلٹ نہیں ہے, وہاں سے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر جس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے, جو زیادہ بڑے آواز میں زور سے بول سکتا ہے یا آپ کے رستے بلاک کر سکتا ہے, وہ بھی ایک اظہار ہے. وکلاء کے اندر بھی ایک پرابلم ہے. وکلاء بھی اگر کسی جگہ پہ ججز کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو وہاں غلط بھی ہوں تو وہ اپنا اظہاریہ منوا لیتے ہیں. یہ طاقت کا ایک اظہار ہے, طاقت کا قانون بن گیا ہمارے ملک کے اندر. اس میں پھر سیاسی تفریق نہیں ہے, یہ نظام کی خرابی ہے. تو سیاسی تفریق میں بتا دیتا ہوں, سیاسی تفریق ہے جی, سیاسی تفریق ہے. میں چھوٹا سا اگر مجھے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ججز کی کیونکہ جو ایلیویشن ہے وہ بڑا فالٹی نظام, میری نظر میں, ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو, لیکن میری نظر میں وہ بڑا فالٹی نظام ہے. بڑا واضح طور پہ ہمارے وکلاء بھی, میڈیا بھی ڈیبیٹ کرتا رہا کہ جی مختلف سیکشن سے یا مختلف چیمبر سے لوگ ایلیویٹ ہوتے رہے زیادہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے. اس کے بھی ایک وجہ آئی ہے. طلعت صاحب, اس ملک کے اندر بالکل یہ بات درست ہے کہ آج عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو باتیں کر رہے ہیں اس کا 10واں حصہ اگر میں کروں, جو فواد چودھری نے کھل کے عدلیہ کو برا بھلا کہا, میں گالیاں تو چلے نہیں کہتا, لیکن جس طرح برا بھلا کہا ہے, جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے, میرے جیسا شخص اگر یہ بات کرے شام سے پہلے مجھے کنٹیمپٹ نوٹس ہو جائے اور چوتھے دن میں لٹکا ہوں. یہ تو اس ملک میں ہو رہا ہے, ایسا تو ہے. اچھا, ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. بینچ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے. پہلے میں عرض کروں کہ جو 2017 میں کمیشن آف انکوائری ایکٹ بنایا ہے, جس کے تحت پرائم منسٹر نے خط لکھا ہے نا چیف جسٹس کو, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کمیشن بنے گا وہ تمام انٹرنیشنل اداروں کو ہائر بھی کر سکتا ہے, لے بھی سکتا ہے, رپورٹ بھی پبلک ہوگی. پر اگر جج نے نہیں بنایا تو اویس صاحب کی بات میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہی لکھا ہے. ٹھیک, بات یہ ہے کہ میں فلسفے سے چھوٹتے مثالیں دوں. مجھے شاہد خاقان کی بیل لینے میں لگے 8.5 مہینے, شیری مزاری کو بیل لینے میں لگے 8 گھنٹے. میرا ریمانڈ ایک کیس میں ہوا 84 ڈیز اور شہباز گل کا 2 دن کا ریمانڈ ہوا. تو کیا ہوا, یہ فرق واضح ہے. میں ایک پریکٹسنگ لائر کی اپنے کیس کی مثال دے رہا ہوں. نہیں, اس میں ذرا ڈیلے ایکسپلین کر دیجیے گا, کیا ہوتا تھا ڈیلے کے اندر جب آپ تاریخ ہی نہیں لگتی, تاریخ ہی نہیں لگتی. میں کھل کے کہہ رہا ہوں, تاریخیں بڑھ جاتی ہیں اور یہاں بہرحال آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جسٹس منیر نے یہ بات لکھ دی ہے کہ عدلیہ ایسے کیوں کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اسٹک کے ساتھ جاتے ہیں. ٹھیک, خیرہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. فوکیڈین انالیسز میں یہ پاور سٹرکچر ہے, جہاں سے پاور ہوتی ہے اس کا لاڈ ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی اس کا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران کی تو اتنی زیادہ لڑائی چل رہی ہے. ابھی یہ ٹریگر ہو رہی ہے نا آہستہ آہستہ. اچھا, ابھی ہوگا اور ہوگا. بات یہ ہے کہ سو موٹو کے تو میں ویسے ہی بڑا خلاف ہوں, ٹو بی آنیسٹ, لیکن اجتماعی کیسز میں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کمیشن بنا کے, یہ اچھی بات تھی. ایف آئی آر تب ہوتی ہے 154 کے تحت جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کاگنیزیبل افینس ہوا ہے. ٹھیک, ابھی طے نہیں کہ افینس ہے. آپ ایویڈنس کہاں سے لائیں گے؟ وہاں کا ٹرائل آپ یہاں کریں گے. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آتی ایز اے لائر
کہ یہ جذبات ایک طرف ہٹ کر یہ کیس چلے گا کیسے؟ FIR ویسے کس کے خلاف؟ ذرا اویس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. کسی کے خلاف نہیں ہوگی. بیرسٹر صاحب ایک چھوٹا سا یہ بھی بتا دیجئے ہماری اصلاح کے لیے، طلعت صاحب یہ بھی ذرا پوچھ لیجئے کہ کیا ہمارا کوئی کمیشن جتنا بھی پاورفل ہو کیا کینیا کی گورنمنٹ کو پابند کر سکے گا، یا ان سے جو چیز مانگے گا وہ دینے کے پابند ہوں گے؟ کیا ایسا کوئی قانون وہ ساورن سٹیٹ ہے، ہم الگ سٹیٹ ہیں، ہمارا کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہے، کرمنل سسٹم ہے، افینس وہاں ہوا ہے، وہاں کی پولیس کا کام ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے. ہم میکسیمم ہمارا شہریوں میں پروٹیکشن کرنا ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس کا حل وہی تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور فیکٹ سامنے آتے ہیں، اس کے بعد FIR اگر بنتی ہے پاکستانی کسی کا جو FIR ہو جاتی ہے. اویس صاحب کی ذرا قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں. اویس صاحب ذریعے ذرا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بتائیے پلیز بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کمیشن والی، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا لا تو وہاں اپلیکیبل نہیں ہے. پاکستان کا بنا ہوا کمیشن جو ہے وہاں پہ کوئی ایفیکٹولی کام تو نہیں کر سکے گا، لیکن ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ویل ریکگنائزڈ ہے دنیا میں اور بڑی انڈیپینڈنٹلی وہ کام کرتے ہیں، ان کو ہائر کر کے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ جا کے امپوز کریں گے اپنے آپ کو. وہ صرف انویسٹیگیشن میں جو ایک سائنٹیفک لائن کے اوپر اس کو کریں وہاں پر، اور انڈیپینڈنٹلی کریں گے، کیونکہ وہ نہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انفلوئنس میں ہے، نہ وہ کسی اور حکومت کے انفلوئنس میں ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی. اس لیے میرا تو یہ اپنا یہ خیال تھا. احمد صاحب کیا اس کو الاؤ کرے گا؟ اگر کہتے ہیں نہیں تو کیا کر سکے گی؟ یہ قائرہ صاحب پوچھیے آپ پوچھیے اویس صاحب سے. گو ہیڈ. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کینیا کی گورنمنٹ اگر کسی بھی ایجنسی کو ریفیوز کر دیتی ہے کہ ہم اس کو ایکسیس نہیں دیتے تو کیا چیز اس کو پابند کر سکے گی؟ کیا طریقہ ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہیں، لیکن وہ درست ہے، لیکن وہ یہ تو ہم ایک اسٹرانگ پرزمپشن کے اوپر چل رہے ہیں نا. ایک دفعہ اسٹیپ تو لیا جاتا، اگر وہ ریفیوز کر لیتے ہیں تو پھر کوئی اور راستہ ہے. ایسے نہیں، آپ جیسے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، اتنے ذہین دماغ ہیں آپ جیسے لوگوں کو تو یہ ہمیں کلیئرٹی سے بتانا چاہیے نا کہ ہم ایک نئے ابہام پیدا کر رہے ہیں. ایک ابہام ہے، دوسرا اس کو کلیئرٹی کی طرف لے کے جائے. نئے ابہام تو پیدا نہ ہوں اس سے. اب ہم اشارتاً اپنے اداروں پہ بھی شک کر رہے ہیں. دیکھیے ہم پاکستان کے اندر سے کہ کس نے بھیجا ہے، کیا ہوا ہے، ہم تو باقاعدہ اب شک سے آگے نکل گئے. نہیں ابہام نہیں ہے. دیکھیے بات، سوال یہ ہے کہ یہ ایک جب ایسا سانحہ کوئی ہوتا ہے تو وہ کنسنسس جہاں پہ بائی اینڈ لارج جو عوام جو ہے وہ اور میڈیا اور مختلف جو ادارے ہیں ان کا کنسنسس ہو کہ ہاں یہ انڈیپینڈنٹلی اس طریقے سے اس کو آرگنائز کریں گے اور کوئی انویسٹیگیشن جو ہوگی وہ کسی نتیجہ خیز. چلے اب ہم نے پینڈورس باکس کھول لیا تو اس کو پورا ہی کھولتے ہیں. ذرا مجھے اب ذرا سوال پھر مزید کرنے دیں. دونوں لیگل مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایسا آپ کے پاس سوال لے کے، یہ عدالت نے سو موٹو کس چیز کا لیا ہے؟ یہ مطلب کس چیز کا سو موٹو لیا ہے؟ اس کے اندر وہ کیا چیزیں انویسٹیگیٹ کریں گے؟ جیورسڈکشن کیا ہوگی؟ قتل کہیں پہ اور ہوا ہے؟ وہ کیا کریں گے سو موٹو کے ذریعے؟ I'm just trying to understand کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سو موٹو کے ذریعے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سو موٹو کے لیے یہاں پہ ابھی طلعت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپ سو موٹو کے ویسے ہی خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ایگزیکٹو جو ہے وہ نہ تو اختیارات کا صحیح استعمال کرتی ہے، کوئی بھی ایگزیکٹو، میں بلا تخصیص بات کر رہا ہوں، اور نہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے پرووائڈ کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ لیتی ہے کامن مین کے لیے. ایسی جگہ کے اوپر ذمہ داری جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر، سپیریئر جوڈیشری کے اوپر آ جاتی ہے، پرٹیکولرلی سپریم کورٹ کے پاس. کیونکہ جب وہ اوتھ لیتا ہے کوئی جج، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا اور جج ہو، وہ اوتھ کے اندر ایک سینٹنس ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو آپ پروٹیکٹ کیسے کریں گے اگر آپ فنڈامنٹل رائٹس کو اگنور کریں گے؟ اس لیے سو موٹو جو ہے ہمارے یہاں پہ جہاں پہ جو کام ایگزیکٹو کا ہے وہ نہیں کر رہی اگر، تو پھر جوڈیشری کے اوپر ذمہ داری ضرور آتی ہے کہ وہ بھی اگر نہ کرے تو پرسان حال کامن مین کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. پرسان حال شہریوں کے حقوق کی پامالی. وہ کون سا سو موٹو ہے جو کسی کی درخواست پہ، کسی کے خط پہ لیا جا رہا ہے؟ وہ ہاں یہ مجھے سوئیوں والی تھوڑا اگر آگے بڑھے. جی بیرسٹر صاحب رسپونڈ کریں. آپ نے سو موٹو لے لی. جی آپ نے کہا یہ FIR کاٹیں. جی
پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر قانون میں دفعہ 154 سی آر پی سی کے تحت تب ہوتی ہے جب آپ طے کر لیں کہ کلپیبل قابل دست اندازی یہ پولیس جرم ہوا ہے. ٹھیک. آپ نے کیسے طے کر لیا ہے؟ نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ فلاں فلاں، مطلب پھر یہ نہ ہی کسی کمیشن کی نہ ہی کسی انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی، پریمیسز غلط ہے قانون میں. نمبر 2، ہائیسٹ کورٹ اگر انویسٹیگیشن سپروائز کرے گی تو انجامہ کار ہوئی پاناما کیس کا ہوگا. 3rd، ایف آئی آر آپ نے کر لی، افینس ہوا ہے وہاں، آپ وہاں جائیں آپ کو جانے نہیں دیں گے. وہ اپنے شہریوں کو، اپنی پولیس پہ بھی ورنہ تو الزام ہے نا، وہ پاکستان گورنمنٹ کو کیسے کریں گے. 3rd، اگر آپ کمیشن بٹھاتے تو کمیشن کو یہ رائٹ حاصل تھا کہ بین الاقوامی اداروں کو کہہ سکتا تھا، ایجنسیاں لے سکتا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ ہیلپ کرو، شاید یو این کو انٹروین کرتی. آپ نے وہ راستہ بھی بند کر دیا. ہماری گورنمنٹ کو تو نہیں مانیں گے. 4تھا، ہمارا بائی لیٹرل کوئی لیگل اسسٹنٹ کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے. 6، ہر قوم اپنی ساورن، سپریم کورٹ میں تو کمیشن اپوائنٹ کر سکتی ہے، ہو سکتا کریں. ہم نے تو کہا نا، میں تو یہی تو کہتا ہوں، یہ کرتے تو اچھا ہوتا. پرائم منسٹر نے جب کہا کہ کرو، کرتا اس کو یہ پاور ہوتے، وہ نہ کر کے خان صاحب کے خط کے بعد سو ووٹر نے، اسی طرح مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. یہ معاملہ خراب ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، کائرہ صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا، فائدہ نہیں ہوگا اس سے. ذرا کائرہ صاحب کے پاس چلتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اے کڑا سو موٹو ہے، آپ نے اردو میں کہا تھا لیکن پنجابی میں کہہ رہا ہوں، اے کڑا سو موٹو ہے درخواست دیتے ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں کہ کو ریلیشن ہے عمران خان صاحب کی خط کیمپین کی اور عمران خان وہ ویڈیو باقاعدہ جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر فٹافٹ یہ سو موٹو ہوتا ہے، کوئی کو ریلیشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ طلعت صاحب دیکھیے، فرق یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ اس وقت وزیر اعظم کون ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، میں ان کی کابینہ میں ہوں، ہماری حکومت ہے، چھوڑ دیجیے اس کو. وزیر اعظم پاکستان جو پاکستان کے لوگوں کا ایک سیاسی ریپرزینٹیٹیو ہے، ایک آفس کو ایڈریس کا ہیڈ کرتا ہے، پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ایک دوسرے ادارے کو خط لکھ کے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ایک کمیشن بنائیے، فل کورٹ کمیشن بنا دیجئے جو 2 ایشوز کا انویسٹیگیشن کر لے، ایک عمران خان صاحب کے حملے پہ اور دوسرا ارشد شریف صاحب کے قتل پہ. کیونکہ ان دونوں ایشوز کا جو لنک شامل کیا جا رہا تھا، جس طرح اشارتاً کنایتاً باتیں ہو رہی تھی، وہ سول گورنمنٹ کی طرف نہیں تھیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے تھے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں، بالکل کھل کے باتیں ہو رہی تھیں. لہٰذا آپ نے اگر عدالت نے اس کے بعد اتنے دن گزر گئے، اس کا جواب میری اطلاع کے مطابق ابھی تک وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا کہ یہ کمیشن بنے گا نہیں بنے گا. اور اس سے پہلے آپ نے ابھی وہ جواب نہیں دیا اور آپ نے عمران خان صاحب کا خط آیا اور آپ نے سو موٹو لے لیا. ویسے تو سو موٹو میرے جیسا جو نابلدجہ سیاست قانون سے ہے، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ سو موٹو سے مراد یہ ہے کہ یہ از خود کارروائی ہے کہ عدالت کے علم میں کوئی بات آتی ہے. ارشد شریف کا قتل وہ علم نہیں ہے جو عمران خان کے خط کے ذریعے آیا، وہ اس کے لیے تو پہلے حکومت وقت لکھ چکی، سارا میڈیا لکھ چکا. اور اگر آپ وہ کمیشن بناتے تو انٹرنیشنل جو جورسٹ ان کا جرنلسٹ فورم ہے، آپ کے طلعت صاحب آپ کے ادارے ہیں، پاکستان کا جو ادارہ ہے، یہ سب اکٹھے ہو کے ایک پریشر بلڈ کرتے، حکومت پاکستان اس کے پیچھے کھڑی ہوتی تو شاید کوئی رستہ بن پاتا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اشارتاً کنایتاً جس طرف اشارے کر رہے ہیں، وہاں ان کی اپنی سرکار، وہاں اپنی پولیس، ان کی اس کے اوپر الزام ہے. ان کے ہاتھوں ایک بندہ مارا گیا ہے. اگر وہ ہمارے کمیشنز کو الاؤ کرتے ہیں تو کیا وہ ایسا پاسبل ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر ابہام ہے نا. آپ جتنے ابہام پیدا کریں گے کس پہ شک آئے گا؟ نہ طلعت حسین پہ آئے گا، نہ قمر زمان پہ آئے گا. ایک ایسا ادارہ. چھوٹا منا سا ایک بریک لینے دیں، منا سا بریک لینے دیں، اور اس کے بعد اس کی طرف بھی آئیں گے کہ عدالتیں جو ہیں اور بالخصوص عمران خان کو یہ بھی سہولت مہیا کرتی ہیں کہ بعض اوقات عدالتیں ان کی سوچ بھی پڑھ لیتی ہیں اور مفروضہ بنا لیتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ معاملات سمجھ نہ آئے ہوں، ہو سکتا ہے ان تک یہ ہدایت نہ پہنچی ہو، اور وہ پہنچ بھی گئے. ایک جج صاحبہ کی عدالت میں جب وہ وہاں پر موجود نہیں تھیں، اس سے ان کی اچھی نیت کا اظہار ہوتا ہے. تو عدالتیں یہ بھی مفروضے بناتی ہیں. لیکن خیال یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کے لیے کافی دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے اندر خاص سہولت مہیا ہوتی ہے انصاف کے نظام سے. اور پھر اگر آپ نے
کسی کی دم میں نمدہ کسنا ہو تو وہ بھی آپ کس لیتے ہیں. وہ توہین کے زمرے میں آتا نہیں. ہمارے پاس احمد اویس صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب موجود ہیں, بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں, اور قمر زمان قائرہ صاحب موجود ہیں. بیرسٹر صاحب آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے وقفے میں کہ آپ نے بھی کوئی خط لکھا تھا. نہیں, پنامہ جب ہوا نا, اخباروں میں آیا, ہنگامہ بچا, تو نواز شریف نے خط لکھا تھا. میں لا ڈویژن میں تھا, ہم نے ڈرافٹ کیا تھا, ہم نے کہا تھا آپ کمیشن بٹھائیں ٹھیک جوڈیشل, تاکہ اس کی انکوائری ہو. نہیں بنا. عمران خان نے درخواست دی پنامہ میں, وہ فریولس لکھ کے ریجیکٹ کر دی گئی. پھر انہوں نے تقریر کی, کھوسر صاحب نے, آصف خان کھوسر, میں نام لے کے بتا دوں, آنریبل جج تھے, انہوں نے کورٹ میں بیٹھ کے کہا اب لے آئیں نا, ہم کرتے ہیں. صحیح. اینڈ اس کے بعد پنامہ چل پڑا. پرائم منسٹر کے خط لکھنے سے کمیشن نہیں بیٹھا, اور اس کے بعد یہ پیرلل ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے, میں اس کا حصہ ہوں تاریخ کا. میں دکھ سے کہتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے بات. اویس صاحب دیکھیں کیا طاقت ہے آپ کی جماعت کی. دیکھیں آپ خط لکھتے ہیں تو کمیشن بن جاتے ہیں, آپ دوسرے لوگ جو ہے منت دیکھیں بات یہ نہیں ہے, یہ طاقت دوسری دفعہ پرائم منسٹر کی بات نہیں مانی جا رہی. آج بھی وزیر اعظم پاکستان کا خط ہے, شہباز شریف نے صدر مسلم لیگ کے طور پر خط لکھا. اویس صاحب یو شوڈ انجوائے, اس کو سیور کریں, یہ کبھی کبھی ہوتا ہے تاریخ میں. گو ایڈ. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جماعت کی طاقت نہیں ہے, یہ صرف عوام کی طاقت ہے. دوسری بات ایک میں بڑی عام کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ آپ صرف عمران خان کے کہنے پہ نہیں ہوا, کو 3000 سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کی اپلیکیشن اور پٹیشنز آئی ہیں اس ایشو کے متعلق سپریم کورٹ کے پاس. وہ صرف عمران خان کی اکیلی درخواست کے اوپر یہ کام یقیناً نہیں ہوا. اور پھر آپ دیکھیے کہ شہباز شریف 12 کروڑ کا نمائندہ ہے, نواز شریف 18 کروڑ کا نمائندہ تھا. ایک بات سنیے گا, اگر وہ بہت طاقتور تھے اور اتنا ہی ان کو عدالت سے فیور ملتی تھی تو ان کی حکومت کو تو آپ کو کس تیزی کے ساتھ وہ پلٹ دیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے کتنا ایک زبردست فیصلہ دیا تھا, اور وہ اس میں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سسٹین کیا گیا, رکھا گیا, اور کہا اس کے مطابق ہی حکومت بدلی گئی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ عمران خان جو ہیں ان کو کوئی ڈسکرمنیٹری ان سے ٹریٹمنٹ جو ہے عمران خان کے خلاف. میں ایک سخت بات کرنے لگا ہوں, میری گزارش یہ ہے کہ 4 سال میں سنیں ہمارے خلاف 50 کیس ہوئے ہیں, 47 میں ایک بینچ ہے. کیا باتیں کرتے ہیں, 50 کیس ہوئے ہیں بیرسٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ 47 کے اندر ایک ہی بینچ ہے. جس سے رات کو عدالت سنی, اس دن کے اقدامات کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ احمد اویس صاحب اس کو لیگل نہیں کہہ سکتے, اس کو کانسٹیٹیوشنل نہیں کہہ سکتے, اس کو پولیٹیکل نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ تو کسی بھی ٹچ سٹون پہ رکھیں, کسی بھی منطق کے تحت لے کے آئیں. جو اس دن فیصلہ, جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا, جو اسمبلی پروسیجر تھا, جو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کیا, جو صدر صاحب کا فیصلہ تھا, یہ تو کسی نظیر میں آتا ہی نہیں ہے. لہذا اس کے اوپر اگر عدالت اور جو پنجاب میں فیصلہ ہوا, کیسے کھلی چھوڑی آپ نا, دیکھیے آپ کے سامنے ہے, آپ پنجاب کا کیس دیکھیں کہ ووٹ گنے نہیں جائیں گے. عدالت نے ڈکلیئر کیا اس کو, ووٹ نہیں گنے گئے, اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا اور ڈیفرینشیٹ کیا آرٹیکل 69 سے. سر کیا کیا, اور عدالت کیا کر سکتی تھی؟ سارا ملک اس پہ سراپا احتجاج تھا کہ اتنا بلیٹنٹ. تو فیور تو یہ ہے نا کہ آپ نے خط ایک پارٹی کے سربراہ کا خط لے لیا اور آپ نے وزیر اعظم پاکستان کے خط کو اہمیت نہیں دی. اویسا دراصل قائرہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, ظاہر آپ سن بھی رہے ہیں, بس اس کو ذرا میں پیرافریز کرتے ہوئے, وہ اتنا ایسا وہ فیصلہ تھا جو ہونا ہی اس صورت میں تھا. اس کا تعلق جو تھا وہ آپ کے اس عمل سے تھا جو قابل گرفت بھی ہو سکتا تھا, لیکن عدالت نے بڑی مہربانی کی اور ایک ڈائسنٹنگ نوٹ کے علاوہ قابل گرفت. قاضی فیض عیسیٰ کیس میں ان سب کو جیل جانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے ان کو کتنی رعایت دی ہے. خان صاحب اب خود مان رہے ہیں کہ غلطی تھی, مان رہے ہیں نا, پریزیڈنٹ صاحب نے کہا غلطی تھی. اس میں تو ان پارٹی کا سخت ہونا چاہیے تھا. ایک سپریم کورٹ کے جج کی آپ نے ماں کی بیوی, اس کے بچے رلا دیے. یہ طریقہ ہے قوموں کو ہینڈل کرنے کا, اور اسکاٹ فری, ایوری تھنگ از فائن, اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا غلطی ہو گئی. مطلب یہ, میں اللہ معاف کرے, ہم ڈرتے ہیں, ہم کہتے ہیں, لیکن ایک بات بہت طے ہے, جس نے بھی یہ لفظ بنایا نا لاڈلے والا, وہ اس کو سلام ہے میرا. میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. جس نے لاڈلا بنایا, سنیں, شیری مداری کا آپ نے ٹویٹ دیا, اس کے خلاف راجن پور میں پرچہ ہوا,
پرچہ ان کی حکومت میں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے بیل دے سکتی ہے اس کو؟ اس کی ٹیریٹوریل جوسڈکشن نہیں ہے. میں ایز اے وکیل فتح جنگ کا آگے کیس لے کے جاتا ہوں, میرے تو 50 کیس ریجیکٹ ہوئے. وہ کہتے ہیں آپ کی کورٹ نہیں ہے یہ, اس وجہ سے بیل ہو گئی. چھوڑیں ان باتوں کو, آگے بڑھیں. ذرا آگے بڑھتے ہیں. ذرا الیکشن دیکھیے آپ کو قانون ویسے آگے نہیں بڑھیں گے, معافی چاہتا ہوں, آگے نہیں بڑھیں گے. دیا گیا تھا یار, بیل کی کیس ہی کوش کر دیا یار. اور پرچہ راجر پور میں ہوا, یہ آگے بڑھنے کے راستے معاملے میں, بیل کے معاملے میں فیمیل کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ اس کے اندر کتاب کے اندر بھی جو ہے نا اس کی CRPC کا, اور وہ 497 498 جو شہباز گل تو فیمیل نہیں ہے نا ریگارڈنگ دی گرانٹ آف بیل. بھائی میں جوسڈکشن میرٹ کی بات ہی کر رہا ہوں, اس کی بیل پنجاب سے ہو جاتی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس طرح بیل لے لی ٹیریٹوریل جوسڈکشن کے؟ میں تو یہ بات کر, بیل لے لیں مجھے. اور شہباز گل تو پھر فیمیل نہیں ہے نا. نہیں, بعض حالات میں نہیں, بعض حالات میں زماؤ مکان جو ہے نا کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں قدغن جو ہے لاگو نہیں ہوتا. ہاں نہیں لگ, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, دیتے اس کو, میں منع نہیں کرتا. مجھے اجازت ہو, کورٹ میں چیلنج کر دیتے. جی گو ہیڈ قاہرہ صاحب, گو ہیڈ قاہرہ صاحب. دیکھیں میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے, اس وقت ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. جو حالات اس وقت ہوئے پڑے ہیں, سیاسی جماعتوں کو بھی بہت عمیق گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے, عدلیہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ آربیٹریٹر ہیں, اگر عدلیہ اسی طرح کے فیصلے کرتی رہے گی, اور اگر ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ بھی جو کہہ رہی ہے, انہوں نے جو کہا ہے اس پہ ہم یقین کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ بھی اس سے انحراف کریں گے تو پھر اس ملک کو ہم کدھر لے کے جائیں گے؟ کون سا رستہ ہوگا واپسی کا؟ پھر تو گڑھا ہے سامنے, اس میں گریں گے. قاہرہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اجازت دیں دو لفظ میں بولنا چاہتا ہوں اس کے اوپر. قاہرہ صاحب نے جو بات کی ہے بات ٹھیک ہے. جی بتائیے. یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے جس سے ملک دوچار ہے اس وقت. جو ہے تمام جو بلا تخصیص پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر, دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اکراس دی ٹیبل, بیٹھیں, معاملات کو اس کا ایک بنائیں, ایجنڈا بنائیں, اس کے پوائنٹ آف ڈفرینس کو نکال کے اس کو سامنے رکھیں, اور اس کے اوپر ایک کنسنسس کے اوپر بیس کر کے. احمد صاحب میں آپ کو کاٹتے ہوئے معذرت چاہوں گا, آپ اپنے لیڈر کو قائل کر دیجئے, میں ساری قیادت کو قائل کر لوں گا, میں پاؤں پڑھ کے کر لوں گا. اس وقت عمران خان کو قائل زرداری نے پارلیمنٹ میں کہا کہ آؤ ہاتھ ملاتے ہیں. آپ دیکھیے, آپ کو کل ہی کیا بیان دے رہے تھے کہ آپ کے وہ رانا ثناء اللہ کا بیان آپ دیکھیے جو کل ٹی وی کے اوپر آ رہا تھا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے بلاول نے پارلیمنٹ میں کہا. ہماری گزارش سمپل یہ ہے, شہباز شریف نے پارلیمنٹ شرطوں میں سے کہا, کبھی مذاکرات نہیں ہوئے, مطالبوں سے مذاکرات ہوتے ہیں, مطالبوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, شرطوں کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ خان صاحب کو راضی کیجئے, ہمیں وہ پاکستانی مانے, عوام کا الیکٹڈ مانے, آئے بیٹھے ہمارے ساتھ. آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بھی اپنی اگر باقی لیڈرشپ کو آپ راضی کر لینا اگر, تو میرے خیال میں معاملات بہت حل ہو جائیں. قاہرہ صاحب سب سے بیلنس آدمی ہیں, اویس صاحب دیکھیں میں ہمیشہ سے میں نے جو ہے نا, کوئی شک نہیں ہے آپ کی جو میرا پینل جو ہے نا, کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا سوچ جو ہے اس میں ایک نیشنلزم کا ایک جھلک دوسری واضح نظر آتی ہے. اب یہ دیکھیں نا جی, یہ ویسا بھی آگے ٹرکی ہو جاتا ہے. دوسری جماعتوں کو نیشنلزم کا, پیٹریوٹزم کا, اسلام کا, اگر ہم اس کے لیے معیار خود متعین کرنے لگ جائیں تو ذرا مسئلہ ہو جائے گا. میری صرف گزارش یہ کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ ہم نے اپنے پسند کے جج کو شاباش, اور جو ہمارے خلاف فیصلہ کرے اس کو منہ بھر کے گالی نہیں دینی. مثلا چیف الیکشن کمشنر جو ہیں, بالکل ایسے ہونا چاہیے, کہ ان کا بالکل ایسے ہونا چاہیے. لیکن عمران خان جب کہتے ہیں گھٹیا آدمی ہے اور نواز شریف کے گھر سے کھاتا ہے, اور مطلب وہ کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کرتے, تو اس پہ ہی اگر تھوڑی سی ریسٹرینٹ ہو جائے تو میرے خیال میں ایک اچھی بگننگ ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ابلیس کو کہ انکار کے بعد تمہیں معلوم ہوگا یا انکار سے پہلے. اقبال کا ایک مشہور قول ہے نا میرے بھائی, سکندر راجہ صاحب ان کے ہاں سیکٹری تھا, ریلوے ایکسٹینشن کی کوشش کی شیخ رشید نے کہ ہو جائے, اس نے نہیں لی, انہوں نے ریکمینڈ کیا, پبلک کے لیے ہماری پارٹیوں نے قبول کیا, ان کے ہوتے ہوئے موسٹ الیکشن ہم ہارے. اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں ججمنٹ سے, گالی نہیں دے سکتے, اور مجھے بھی نہیں, مجھے بھی جیسے اختلاف, میں نے بھی کھوسا صاحب کہا ہے, مجھے شدید اختلاف ہے ان سے, ہمارا ان سے خاندانی تعلق ہے میں آپ کو بتا دوں, لیکن ہمیں شدید لیکن ہم کھوسا صاحب کہتے ہیں
गालन गलोच रही है, में इख्तलाफ है। I have to leave it सर हमने फिर भी उन्हीं के सामने झुकाना। I have to leave it there. कारा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका वक्त महदूद था, लेकिन you still joined both of you. आपका बहुत शुक्रिया जी, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए।